السلام علیکم. ممتاز حسن، جنرل سیکریٹری، سماجی فلاحی تنظیم ریسیڈنس گلشن معمار کوآپریٹو مینٹیننس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے. اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو ریلیز کیا تھا اس میں کچھ پوائنٹس رہ گیا تھا جو کہ پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا، اور ابھی بھی جو بقایا ہے وہ عنوان تھا ہمارا کہ ایم-وار سہولت کار ہے معمار مینجمنٹ کا. تو آج پارٹ 2 آپ کے خدمت میں حاضر ہے. اس سے پہلے ہم نے اویئرنیس دیا تھا کہ معمارین کے لیے مینٹیننس اکاؤنٹ سپریٹ ہونا چاہیے، جس میں ہم مینٹیننس جو معمارین دیتے ہیں وہ جمع ہو، اور اوورسیز پاکستانی جو مینٹیننس دیتے ہیں وہ بھی اسی ایک ہی اکاؤنٹس میں جمع ہو. روڈ کٹنگ کے جو پیسے ہیں وہ بھی اسی اکاؤنٹس میں جمع ہو، اور اسکول کا جو کرایہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ بھی اسی ایک ہی اکاؤنٹس میں آنا چاہیے. اس پوائنٹس کو معمارین نے سہارا. ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ معمار مینجمنٹ مینٹیننس کے اکاؤنٹس کو کہاں کہاں خرچ کر رہی ہے. آج ہم آپ کے خدمت میں ایک اور پوائنٹس لانا چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک ادارہ ہے معمار ہاؤسنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ MSHL، اور اس کی ذیلی ادارہ کہہ لیں، خود مختار جو بھی آپ کہہ لیں، ایک ہے گلشن معمار. تو گلشن معمار کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے، اور MSHL معمار ہاؤسنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کا اکاؤنٹ الگ ہونا چاہیے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو مینٹیننس دیتے ہیں، گلشن معمار کا جو اکاؤنٹس کھلا ہوا ہے، ہماری معلومات کے مطابق ہمارے مینٹیننس کا جو اکاؤنٹس ہے اس اکاؤنٹس کو ناجائز طور پر خرچ کر رہے ہیں MHSL. جب ہم اس کی وضاحت مانگتے ہیں تو وہ وضاحت بھی نہیں دیتے ہیں. گلشن معمار کا اکاؤنٹس کو استعمال کیا جا رہا ہے الخلیج ٹاور میں جو ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے، اس ہیڈ آفس کا لاکھوں کے حساب سے جو کرایہ دیا جا رہا ہے وہ گلشن معمار کے مینٹیننس کے اکاؤنٹ سے دیا جا رہا ہے. ہم نے وضاحت مانگا لیکن وضاحت نہیں دی جا رہی. گلشن معمار کا جو اکاؤنٹس ہے اس کے اکاؤنٹ سے MHSL کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو پیمنٹ دی جا رہی ہے، سیلری دی جا رہی ہے، ان کا پیٹرول کا خرچہ، ان کے گاڑی کا خرچہ. یہ دو الگ الگ اکاؤنٹس ہے. MHSL جو ہے معمار ہاؤسنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا ایک علیحدہ سپریٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اس کے اخراجات، ان کے ڈائریکٹر کے اخراجات، ساتھ ساتھ الخلیج ٹاور ہیڈ آفس کا جو اخراجات ہے وہ الگ اکاؤنٹ سے ہونا چاہیے. وہ ہمارے مینٹیننس کے اکاؤنٹ سے کیوں پیمنٹ دی جا رہی ہے؟ یہ اویئرنیس پروگرام سماجی فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم سے دی جا رہی ہے. تو پھر ہمیں لیگل نوٹس بھی دیا جاتا ہے، ہمیں ہمارے خلاف اخباروں میں اشتہار دی جاتی ہے، پبلک نوٹس جاری کیا جا رہا ہے، پولیس تھانہ FIR کی دھمکی دی جاتی ہے. بہرحال ایسا تو ہوتا ہے. ایسا کاموں میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور گلشن معمار کا جو حل ہے، معمار کا انتظام معمار کے ہاتھوں میں آئے گا، اور گلشن معمار کا مینٹیننس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ معمارین خود اس کو ڈیل کریں گے، وہ خود اس کو ہینڈل کریں گے. جتنے بھی بجٹ کو الوکیٹ وہ معمارین خود کریں گے. اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹس کی جانب. ایم-وار جو کہ سہولت کار ہے، سارے معمارین جانتے ہیں. سارے معمارین کا کہنا یہ ہے کہ ایم-وار جو ہے وہ معمار انتظامیہ کی سہولت کاری کر رہی ہے. مثال کے طور پر 15 اپریل 2026 کو ایم-وار اور MHSL کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں خاص طور پر جو پوائنٹس لوگوں نے محسوس کیا، اور جیسا کہ میٹنگ میں جو شریک تھے ان کے نائب صدر ایاز جناح صاحب، اور تو انہوں نے خود کہا اپنے ویڈیو میں، اپنے پیغامات میں کہ جناب ہماری ساری میٹنگ کی ڈیلنگ ہوئی ہے ڈائریکٹر ظفر کے ساتھ. میٹنگ میں موجود تھے ڈائریکٹر ظفر MHSL کے، لیکن منٹس آف دا میٹنگ جو ایشو ہوا ہے
اس میں ڈائریکٹر ظفر کا نام بھی نہیں ہے، اس میں ان کا سائن دستخط بھی نہیں ہے. تو یہ کیا دھندا ہے، یہ کیا لولی پاپ ہے کہ جناب جس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اس کا منٹس آف دا میٹنگ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو کہ ایم وار کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. میمارین نے اس کی وضاحت مانگی تو وضاحت بھی نہیں دی جا رہی ہے. ایک اور معاملہ جو کہ ایاز جناح صاحب جو کہ نائب صدر بھی ہیں انہوں نے بھی ریز کیا، اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی راشد درانی صاحب جو ان کے صدر ہیں ان کے گھر میں. اس میٹنگ کے دوران آفس سیکریٹری نعیم الدین صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا. اس بنا پر استعفیٰ پیش کیا کہ جناب معمار انتظامیہ کی سہولت کاری کی جا رہی تھی اور میٹنگ کے دوران ان کے جنرل سیکریٹری حمایت کر رہے تھے معمار انتظامیہ کی کہ جناب 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. لیکن ایاز جناح صاحب نے وہاں فائٹ کیا میمارین کے ترجمانی کی. اور یہ میٹنگ میں جب ڈسکس ہو رہا تھا راشد درانی صاحب کے گھر میں جو ان کے صدر ہیں تو وہاں ان کے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں ایاز جناح صاحب نے صاف صاف بلیم انکشاف کیا کہ جناب میٹنگ کے دوران ڈائریکٹر ظفر کو ان کے جنرل سیکریٹری رانا ذکریہ صاحب سپورٹ کر رہے تھے کہ 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 15-20 ہزار روپے اس کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. اس بنا پہ جب انہوں نے میٹنگ کی تو اس میٹنگ میں ڈاکٹر غزالی بھی تھے، عمران اختر بھی تھے ایڈوائزری کمیٹی کے، پروفیسر رافع بھی تھے، نعیم خان بھی تھے. ان سب کی موجودگی میں نعیم صاحب نے استعفیٰ بھی پیش کیا اور ساتھ ساتھ جو بلیم لگایا تھا، جو الزام لگا تھا ان کے اوپر، اس کی وضاحت بھی کی. اور ابھی بھی ویڈیو موجود ہے ایاز جناح صاحب کی کہ جناب جو استعفیٰ میں چارج لگایا گیا ہے جنرل سیکریٹری کے خلاف نعیم الدین کی جانب سے وہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود جنرل سیکریٹری کے لیے کوئی چارج شیٹ، کوئی نوٹس ایم وار کی جانب سے ایشو نہیں کیا گیا ابھی تک. بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسی میٹنگ کے دوران ایاز جناح صاحب، نعیم الدین صاحب اور جو فاؤنڈر ممبر تھے 14 سال انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کو وہاں مارنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے ان کو وہاں. لیکن پھر بھی جو ایڈوائزری کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت بھی خاموش ہیں اور ابھی بھی خاموش ہیں. پتہ نہیں وہ کب یہ لوگ حق کا ساتھ دیں گے. دوسری بات، میٹنگ میں جو بات ہوئی تھی کہ جناب باؤنڈری وال کے حوالے سے معمار مینجمنٹ سے صحیح طرح فائٹ نہیں کیا گیا ایم وار کے پلیٹ فارم پہ. باؤنڈری وال کے حوالے سے جو 15 ہزار روپے ہم معمارین سے لیا گیا تھا، بات یہ طے ہوئی تھی کہ معمار انتظامیہ کے نام جو زمین ہے وہ بھی 15 ہزار روپے باؤنڈری وال کے نام سے جمع کرائیں گے. لیکن ہم معمارین سے تو پیمنٹ لے لی گئی، لیکن معمار انتظامیہ کے نام جو زمین پلاٹ تھا 15 ہزار روپے ان سے نہیں لیا گیا. کیوں نہیں لیا گیا؟ ہم وضاحت مانگتے ہیں، وضاحت بھی نہیں دی جاتی کہ ہم معمارین نے جب ایگریمنٹ کے مطابق پیمنٹ کی ہے تو پھر معمار انتظامیہ سے کیوں نہیں لیا گیا. یہ سوال بھی ریز نہیں کیا میٹنگ کے دوران ایم وار کی جانب سے. باؤنڈری وال کے حوالے سے پہلے بھی سوال کیا گیا معمارین کی جانب سے کہ 2 اکاؤنٹس باؤنڈری وال کے نام سے کیوں کھولے گئے. 15 ہزار روپے جب لیے گئے تو 15 کروڑ جمع ہوا، 10 کروڑ جمع ہوا، جو بھی جمع ہوا پھر ان کو بینک انٹرسٹ کے نام پر مختلف اکاؤنٹ میں رکھا گیا. ڈبل ٹیبل یہ اماؤنٹ ہو گئی تو کتنا اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں بتایا گیا. میٹنگ کے دوران بھی جو 15/4/2026 کو ایم وار کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس کا بھی کوئی انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کچھ نہیں بتایا. 2 اکاؤنٹ جو کھولے گئے ہیں باؤنڈری وال کے، اس 2 اکاؤنٹس میں کس اکاؤنٹ میں کتنے کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے اکاؤنٹس میں کتنے کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ سے کیا معاملہ. یہ پیسے، یہ بینک اکاؤنٹ آپریشنل کب تک ہوں گے؟ ابھی تک تو اس کو سیز کیا ہوا ہے.
تو اس میٹنگ میں ان باتوں کو ریز کرنا تھا، لیکن اس باتوں کو ریز ہی نہیں کیا گیا۔ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں، سیز ہو گئے ہیں، کروڑ کے حساب سے ہیں، ان پیسے کو استعمال کرنا تھا 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ہم معمارین سے جو 15-20 ہزار روپے مانگا جا رہا ہے، معمار انتظامیہ کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو وہ اماؤنٹ جو سیکورٹی کے باؤنڈری وال کے نام پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ کس کام کا؟ معمار مینجمنٹ کہتی ہے کہ جناب 85% کام ہو گیا، تو 15% کام باقی ہے، تو 15% کام باقی ہے تو کیوں باقی ہے؟ اس کی وجوہات بھی بنائے۔ وجوہات یہ ہے کہ جناب گوٹوں کا راستہ ہے، اگر گوٹ کا راستہ ہے، گوٹ کا آنے جانے کا راستہ ہے، تو پھر 15 ہزار روپے باؤنڈری وال کے نام سے کیوں لیا گیا؟ نہیں لیتے، نہیں بنایا جاتا۔ ابھی جو یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں کس کام کے ہیں؟ اس پیسے کو استعمال کر کے 40 سالہ پرانی پائپ لائن کو تبدیل کرنے میں استعمال کیا جائے، لیکن خاموشی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ نہیں کیا کہا گیا، میٹنگ کے دوران بھی کچھ نہیں بات کی گئی۔ خاص طور پہ جب 40 سالہ پرانی پائپ لائن کی بات ہوتی تبدیل کرنے کی، تو کہا جاتا ہے کہ ہم معمارین ڈیفالٹر ہیں، ہم معمارین ڈیفالٹر ہیں۔ اس میٹنگ میں بھی 15/4/2026 کو جو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم معمارین ڈیفالٹر ہیں، لیکن ان کاؤنٹر کرنے کے لیے معمار مینجمنٹ کو ایم-وار کی جانب سے یہ پوائنٹس نہیں ریز کیا گیا کہ 1986 سے معمار مینجمنٹ خود ڈیفالٹر ہے۔ معمار مینجمنٹ کے نام جو زمینیں ہیں، جن زمینوں کے وہ مالک ہیں، ان زمینوں کے مینٹیننس معمار انتظامیہ کی جانب سے 1986 سے جمع ہی نہیں کرایا جا رہا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم ڈیفالٹر ہیں، لیکن معمار انتظامیہ تو خود اربوں کی ڈیفالٹر ہے۔ تو یہ سوال ایم-وار کی جانب سے معمارین کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے معمار انتظامیہ کی پردہ پوشی کی اور خالی لالی پاپ لے کر کے منٹس آف دا میٹنگ جو ہے، جو شائع ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مطلب کہ ہم معمارین کے فیور میں بات کی گئی ہو۔ ابھی ہم معمارین پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں، لیکن ایم-وار جو ہے ہم معمارین کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ہمارے توجہ کسی اور جانب دلوانے کے لیے الیکشن کا بہانہ کر رہی ہے۔ الیکشن یہ مئی کا مہینہ آ گیا ہے، ہمارے اطلاع کے مطابق معمار انتظامیہ 1 جون کو 35 سے 45% مینٹیننس میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ ایم-وار کو بھی معلوم ہے، لیکن ایم-وار خاموش ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی۔ 35 سے 45% تک جون کے مہینے میں معمار مینجمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مینٹیننس میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن معمار مینجمنٹ اس کی وضاحت نہیں کرتی۔ 35 سے 45% اگر اضافہ کر رہی ہے تو کس بیسس پہ، کیوں کر رہی ہے؟ وہ ہمیں کیا دے رہی ہے مینٹیننس کے بدلے میں؟ نہ پانی ملتا ہمیں، نہ ہی ہمیں سیکورٹی مل رہا ہے، تو پھر یہ لالی پاپ کس بات کا؟ خاموش کیوں ہے؟ یہ جو ایم-وار اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جناب معمارین کے ترجمان ہیں، اگر یہ معمارین کے ترجمان ہے تو میٹنگ میں یہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ معمار مینجمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ الیکشن کی ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ الیکشن نہیں کرائیں گے۔ الیکشن کرائیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ابھی جو پاور ان کے پاس ہے الیکشن کے پاس، کیا ان کے پاس ڈبل پاور آ جائیں گے؟ پاور تو ان کے پاس یہی رہے گا، کیونکہ یہ رجسٹر ہے، ان کے بائی لاز میں جو پاور دیا گیا ہے یہی پاور ان کے پاس ابھی بھی ہے۔ الیکشن کرا لیں گے، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہی پاور رہے گا۔ لیکن بات وہی ہے، اگر الیکشن کرائیں گے تو ان کا الیکشن کمیشن کون ہوگا؟ وہی ہوگا جن کے لے پالک ہیں، جو وہاں سے وہ اشارہ کریں گے اسی کو یہ اپنا الیکشن کمیشن بنا لیں گے۔ بہرحال جو معمار انتظامیہ پر اور ایم-وار پر سماجی فلاح تنظیم کی گہری نظر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ایک ایک حرکتوں کو کہ کہاں پر کس کی جگہ پر یہ معمارین کے حقوق کا سودا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم معمارین کے ساتھ ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وہ پانی کا ذکر کرتے ہیں نا بیچ میں جی کہ معمار انتظامیہ بالکل ٹھیک ہے،
دوسری یہ چیز واضح کریں کہ ہم جب پلاٹ لیتے ہیں یا گھر لیتے ہیں ہو اور گیا جب اس کا ٹرانسفر کرتے ہیں بیچتے ہیں کیا معمار انتظامیہ ہم سے تو صحیح پورا وصول کر لیتی